شامی صدر نے روس میں سیاسی پناہ لے لی، بشار الاسد کے ساتھ اہل خانہ بھی شامل، ماسکو نے تصدیق کر دی۔ شامی وزیر اعظم کا اپوزیشن سے تعاون کا اعلان، نئی حکومت کے قیام تک ملک کا نظام سنبھالیں گے۔ تحریر الشام کے سربراہ ابو محمد الجولانی کا دمشق میں تمام حامی فورسز کو سرکاری اداروں پر قبضہ نہ کرنے کا حکم۔ سیاسی محاذ پر برف پگھلنے لگی، تحریک انصاف حکومت سے بات چیت کے لیے تیار۔ عمر ایوب کے مطابق بانی پی ٹی آئی نے مذاکراتی کمیٹی بنا دی۔ اسد قیصر کا کہنا ہے کہ قانونی حق سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ شبلی فراز نے کہا نوجوانوں کو غلط راستے سے بچانے کے لیے مذاکرات کی طرف جا رہے ہیں۔ اور غفلت، لاپرواہی یا اتفاقی حادثہ، تیز رفتاری 2 افراد کی جان لے گئی۔ میاں چنو میں کیری ڈبہ نے موٹر سائیکل سوار کو کچل دیا، ایک بچہ جاں بحق، 3 افراد شدید زخمی۔ خانپور مہر میں 2 موٹر سائیکل آپس میں ٹکرا گئیں، ایک نوجوان جاں بحق، ایک زخمی۔ ننکانہ صاحب میں تیز رفتار کوسٹر اور ٹریکٹر ٹرالی میں تصادم، 2 خواتین سمیت 5 افراد زخمی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی پارٹی قائد سے اہم ملاقات، مدارس بل پر مولانا فضل الرحمان کے تحفظات دور کیے جائیں، نواز شریف کی وزیر اعظم شہباز شریف کو ہدایت۔ وزیر اعظم نے بتایا مولانا فضل الرحمان کو مدارس بل پر بھی اعتماد میں لیا جائے گا، ملکی معاملات پر حکومتی اتحادیوں سے مشاورت، اعتماد میں لینے پر اتفاق۔ نواز شریف کا کہنا تھا کہ ملکی ترقی کی راہ میں کسی کو رکاوٹ ڈالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ دونوں رہنماؤں کا خوارج کے خلاف جام شہادت نوش کرنے والوں کو خراج عقیدت۔ 18ویں ترمیم کے تحت تعلیم صوبائی معاملہ، قومی اسمبلی اس پر قانون سازی نہیں کر سکتی۔ مدارس رجسٹریشن ایکٹ پر صدر مملکت کے اعتراضات سامنے آ گئے۔ ذرائع ایوان صدر کے مطابق لکھا جانا چاہیے اس بل کا اطلاق صرف اسلام آباد کی حدود میں ہوگا۔ اسلام آباد کے لیے پہلے سے رجسٹریشن کا قانون موجود ہے، اس صورت میں پہلے قانون کو منسوخ کرنا پڑے گا۔ اس میں بھی ابہام ہے، پہلے قانون کی موجودگی میں دوسرا قانون کیسے بن سکتا ہے؟ اتحاد تنظیمات مدارس نے کہا تھا ہمیں وزارت داخلہ کے بجائے وزارت تعلیم کے ماتحت کیا جائے، مدارس میں یکساں نصاب کے لیے کوشش کی گئی تھی۔ سابق وفاقی وزیر شفقت محمود کی جی ٹی وی نیوز سے خصوصی گفتگو، انہوں نے مزید بتایا یہ بھی طے کیا گیا تھا کہ جو مدارس رجسٹرڈ نہیں انہیں بند کر دیا جائے۔ معاہدے پر تمام علماء کرام کے دستخط موجود تھے اور اب تک 18,000 سے زائد مدارس کو رجسٹرڈ کیا جا چکا ہے، اس معاہدے کو واپس کرنا بہت مشکل ہوگا۔ سربراہ پاکستان علماء کونسل علامہ طاہر اشرفی کہتے ہیں مدارس کا تعلق تعلیم سے ہے، انہیں وزارت تعلیم سے ہی منسلک ہونا چاہیے۔ روز معاہدہ کریں اور روز نظام بدلیں، ایسے تو یہ کھیل بن جائے گا، مدارس کے مستقبل کے ساتھ نہ کھیلا جائے۔ چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل علامہ راغب نعیمی کا کہنا تھا پی ٹی آئی کی حکومت میں وفاق ہائے مدارس عربیہ کا ایک معاہدہ طے پایا تھا جس کے تحت مدارس کو وزارت تعلیم کے ساتھ رجسٹرڈ کیا جانا تھا۔ آسمان سے گرتے روئی کے گالے، ہر طرف سفیدی ہی سفیدی، سیاحتی مقام کاغان، ناران اور بابو سر ٹاپ میں برف باری سے حسن دوبالا ہو گیا، پہاڑوں نے برف کی چادر اوڑھ دی، سردی کی شدت بڑھ گئی، ناران روڈ سیاحوں کے لیے بند، سردی نے بھی ملک بھر میں اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ کراچی میں تیز ہوائوں سے ماحول تبدیل، درجہ حرارت میں مزید کمی ریکارڈ، قلات میں کم سے کم درجہ حرارت -7 اور کوئٹہ میں -2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ شام میں رہنے والے تمام پاکستانی محفوظ ہیں، سفارت خانہ زائرین سمیت پھنسے ہوئے پاکستانی طلباء سے رابطے میں ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے واضح کیا ہے کہ ابھی تک دمشق ایئرپورٹ بند ہے، سروس بحال ہوتے ہی سفارت خانہ پاکستانی کی واپسی کے لیے تمام سہولیات فراہم کرے گا۔ شام میں پاکستان کا سفارت خانہ پاکستانی شہریوں کی مدد کے لیے کھلا رہے گا۔ اسرائیل کی لاٹری نکل آئی، ہزاروں مسلمانوں کا قاتل نیتن یاہو شام پہنچ گیا، گولان پہاڑوں پر شامی حدود میں کھڑے ہو کر ویڈیو بنائی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا یہ ہم سب کے لیے تاریخی اور مبارک دن ہے۔ بشار حکومت کی اسرائیل کے خلاف مزاحمتی محاذ میں مرکزی حیثیت تھی۔ نیتن یاہو کا شام کے سرحدی علاقے اسرائیلی قبضے میں کرنے اور وہاں ایک ملٹری زون قائم کرنے کا اعلان۔
غزہ میں صہیونی مظالم جاری، مسلسل حملوں میں غزہ میں شہداء کی تعداد 44,612 تک پہنچ گئی، 1 لاکھ سے زائد زخمی، لاکھوں فلسطینی بے گھر، رہائشی عمارتیں، اسکول، پناہ گزین کیمپ اور اسپتال بھی صہیونی درندگی کا شکار، فلسطینیوں کو علاج کی سہولتیں بھی نہ مل سکیں۔ لبنان میں اسرائیلی حملے جاری، حزب اللہ سے جنگ کے نام پر رہائشی علاقے صہیونی فوج کا نشانہ، نام نہاد صہیونی فوج نے عارضی جنگ بندی معاہدے کو بھی توڑ دیا۔ لبنان میں شہداء کی تعداد میں مسلسل اضافہ، حزب اللہ کی جوابی کارروائیوں سے اسرائیلی فوج بھی پریشان۔ بانی پی ٹی آئی کی زندگی کو اپنے ہی ہواریوں سے خطرات، سینیٹر فیصل بافجہ کی بہادرآباد میں ایم کیو ایم کے رہنماؤں سے ملاقات کے بعد گفتگو، کہا دوستی اور دشمنی کھل کر نبھاتا ہوں، ملک اب روز روز کے دھرنوں اور احتجاج کا متحمل نہیں ہو سکتا، جب تک ہم ساتھ نہیں بیٹھیں گے پاکستان کے مسائل حل نہیں ہوں گے، ہمیں سب سے پہلے سب کا مینڈیٹ تسلیم کرنا ہوگا۔ مصطفیٰ کمال نے کہا کہ پاکستان کو آگے لے کر جانے کے لیے کوئی غیر سیاسی مشترکہ ایجنڈا ہونا چاہیے۔ سوشل میڈیا پر پروپیگنڈے میں ملوث افراد قانونی گرفت میں آنا شروع، حکومت کی شرنگیزی پھیلانے والوں کے خلاف کارروائیاں تیز، مزید 7 ملزمان کے خلاف مقدمہ درج، ملزمان کا تعلق ضلع مظفر گڑھ سے ہے، سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ میرپور قاسمی پولیس کی کارروائی، 2 کلو آئس اور 500 گرام کرسٹل برآمد، منشیات کی مقامی مالیت 13 لاکھ روپے ہے، خاتون نمرہ اور جہاں زیب عرف لمبا مکرانی گرفتار، ملزمان سی آئی اے سینٹر منتقل، مزید تحقیقات جاری۔ میاں چنو کے نواحی علاقے 9 الف میں ٹریفک حادثہ، تیز رفتاری کے باعث کیری ڈبہ موٹر سائیکل سے ٹکرا گیا، ایک بچہ جاں بحق، 3 افراد شدید زخمی، حالت تشویشناک، ڈی ایس پی اسپتال خانے بال منتقل۔ شاہینوں کا پروٹیز سے ٹاکرا، قومی T20 کے اسکواڈ کے ڈربن میں ڈیرے، قومی اسکواڈ کنگز میٹ کرکٹ اسٹیڈیم میں بالنگ، بیٹنگ اور فیلڈنگ کی پریکٹس کرے گا، دونوں ٹیموں کے درمیان 3 T20، 3 ون ڈے اور 3 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کھیلی جائے گی۔ ایڈیلیڈ میں بھارت کو پنک بال ٹیسٹ میں شکست، کینگروز نے بھارتی سرماؤں کو 10 وکٹوں سے ہرا دیا، آسٹریلیا نے 19 رنز کا ہدف بغیر کسی نقصان کے حاصل کیا، آسٹریلیا کے پہلے اننگ میں 157 رنز کی برتری حاصل کی، بھارتی ٹیم دوسری اننگ میں 175 رنز پر ڈھیر ہو گئی تھی، آسٹریلوی کپتان پیٹ کمنس کی 5 وکٹیں، 5 میچوں کی سیریز 1-1 سے برابر۔ آرٹس کونسل کراچی میں 17ویں عالمی اردو کانفرنس ختم، شعر و ادب کی ممتاز شخصیات کی شرکت، سیشن میں اردو فکشن، ترقی پسند تحریک، متحدہ عرب امارات کی دوستی اور تعلیم کی صورتحال جیسے موضوعات پر ماہرین کا اظہار خیال، گورنر سندھ کامران ٹیسوری بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے۔